السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے مت والوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بچھڑوں کو ملانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکسپنا میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و علی آلہ و صحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ حضرت کی سرپرستی میں جو ہمارے درمیان میں آج لوہارواڑی میں موجود ہیں، حضرت العلامہ سید شاہ اشرف رضا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ خطبہ ریچور و متولی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ان کی سرپرستی میں گزشتہ جمعہ خطبہ ریچور مسجد شمشیہ میں خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے خطاب کو بھی قبول فرمائے، اور آج پھر اسی بارگاہ کے سجادہ نشین اشرف رضا صاحب قبلہ آج پھر ہماری مسجد میں ہے، تو ایسا لگ رہا کہ میں لوہارواڑی میں نہیں بلکہ خطبہ ریچور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ تصور جیسا کریں گے ویسا قائم ہو جائے گا وہاں، اور ہمارے سے خطبہ ریچور دور نہیں ہے، ہم تو دور ہیں مگر وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ حضرت سید شمس عالم حسینی سرکار کے صدقے میں کبھی ان کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، ہر ایک کی مرادیں 550 سال سے پوری کرتے جا رہے ہیں اور عطا کرتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں ہماری مرادوں کو پوری فرمائے، اور اسی طرح ہمیں پھر آنے والا سال عرس پھر دیکھنا نصیب فرمائے۔ درمیان میں جو بھی بیماریاں، بلائیں، حادثات، مصیبتیں، جادو ٹونا جو بھی ہوگا، خطبہ ریچور کے صدقے میں ہر بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی چاند دکھنے والا ہے، جیسے ہی چاند نظر آئے گا ایمان والوں کے دل میں کلیاں کھل جائیں گی، یعنی وہ مہینہ آ رہا ہے، اگر وہ نہ آتا تو مہینہ پھر کون سو مہینہ بھی نہ ملتا تھا۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جسے میلاد النبی کا مہینہ کہتے ہیں، میری آقا کی آمد کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو میں سوچا کہ ہمارے شہر ریچور میں خاص کر کے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، ہر مسجد میں درود پاک کی مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گھروں میں بھی محفلیں سجتی ہیں،
کچھ قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں، کچھ میلاد کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، کچھ جلسے بھی ہوتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے کہ اس جمعہ میں چند باتیں خطبہ ریچور کی بھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے درود پاک کی فضیلت پر بھی ہم گفتگو کریں گے، تو آئیے ایک بار با آواز بلند پھر سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کے 22ویں پارے میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی تم بھی اے ایمان والو نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے اللہ نے اپنے حبیب کی جب بات آتی ہے، درود و سلام کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے یوں کہا کہ بے شک میں، میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ درود بھیج رہا ہے، ملائکہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے، نبی کے نام پر جان فدا کرنے والے فداکاروں سے کہہ رہا ہے، غلامان مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، رسول اعظم کو خاتم النبیین ماننے والوں سے کہہ رہا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہہ رہا ہے، حسنین کریمین پر جان لٹانے والوں سے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم بھی نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر 72 نہیں بلکہ 73 فرقے آپ کو نظر آئیں گے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر فرقے کی سوچ اور اس کے خیالات الگ ہیں، مگر اہل سنت والجماعت یہ ہمیشہ حضور کے زمانے سے لے کر بلکہ قیامت تک رہنے والی واحد اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ ایک ہی جماعت ہے، اور اسی جماعت کے اندر سارے اولیاء اکرام آپ کو نظر آئیں گے، اسی میں صحابہ اکرام نظر آئیں گے، اسی میں تابعین نظر آئیں گے، اسی میں تبع تابعین نظر آئیں گے، اسی میں اولیاء اکرام نظر آئیں گے، اسی میں غوث اعظم نظر آئیں گے، اسی میں غریب نواز نظر آئیں گے، اسی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نظر آئیں گے۔ اہل سنت والجماعت میں حضرت خواجہ بابا فرید الدین ملیں گے، اہل سنت والجماعت کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ملیں گے، اہل سنت والجماعت کے اندر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ملیں گے، اہل سنت والجماعت کے اندر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ملیں گے، اہل سنت والجماعت کے اندر حضرت گوگی چندہ حسینی ملیں گے، اہل سنت والجماعت کے اندر مجھے کہنے دو ریچور کے خطب شمش عالم حسینی نظر آئیں گے۔ آپ غور کریں کہ 550 سال پہلے شہر ریچور میں کوئی بھی تبلیغی اور وہابی نہیں تھا، سب کے سب غوث کے چاہنے والے تھے، حسن کے چاہنے والے تھے، حسین کے چاہنے والے تھے، کوئی ادارہ نہیں تھا بلکہ خطبہ ریچور کی خانقاہ تھی، جو ان کا چہرہ دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ وہ خطبہ ریچور ہے۔ پتہ یہ چلا یہ جماعت سے ہٹ کر جتنی بھی تنظیمیں آئے، جتنی بھی جماعتیں آئے، اگر آپ ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو برباد کر لو گے تو قیامت میں جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو آؤ اولیاء کا دامن تھام لو، اہل بیت کا دامن تھام لو، غوث و خواجہ کا دامن تھام لو، انشاءاللہ انہی کے صدقے میں قیامت میں اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ والوں کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایک حدیث قدسی سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ اپنے
ولیوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے کہا, سرکار فرماتے ہیں کہ جو کسی ولی سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. ہے کوئی شخص جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ ہے کوئی شخص جو اللہ سے لڑ سکے؟ اللہ اکبر. نماز نہیں پڑھنے والے سے جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے, روزہ نہیں رکھنے والے سے جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے, حج کرنے والے کے ساتھ حج نہیں کرنے والے کے ساتھ جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہو رہی ہے جنگ کی بات. حدیث قدسی میں آیا, جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جانتا ہے پروردگار اختلاف نماز میں نہیں ہوگا, روزے میں اختلاف نہیں ہوگا, حج میں اختلاف نہیں ہوگا. ہوگا تو میرے ولی کے بارے میں ہوگا, میرے محبوب بندے کے بارے میں ہوگا. اس لیے اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا, وہ نماز پڑھنے والے نمازی, ہر عابد کو عبادت کے صلے میں اگر جنت ملتی تو سب سے بڑا عابد شیطان نظر آتا ہے, سب سے بڑا نمازی ابلیس نظر آتا ہے. اس کے اندر نماز پڑھنے کا شعور تھا, اس کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ تھا, مگر محبت نہیں, عشق نہیں, ادب نہیں, تو اللہ نے اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی. بتا دیا کہ نمازوں سے جنت نہیں ملتی ہے, کرم مصطفیٰ سے جنت ملتی ہے, حسین کے صدقے میں جنت ملتی ہے. اور دیوانوں, نماز اپنی جگہ ہے. جو بندہ نماز پڑھے اگر دل محبت رسول اور محبت اہل بیت سے خالی ہو تو اسے جنت اور اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور اس کو جنت نہیں ملے گی. وہ سنی ہے جس کے دل میں رسول کی بھی محبت ہے, آل رسول کی بھی محبت ہے. ہم ہیں جو نبی سے بھی محبت کرتے ہیں, نبی کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں, نبی کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے. ہمارے بچوں کو کالج کی سیڑھیوں سے لے جایا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو اسکولوں سے لے جایا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو نہ جانے 10 دن کا چلہ, 20 دن کا چلہ اہل حدیث والے, تبلیغی جماعت والے ہمارے جوانوں کو کھینچ رہے ہیں اور لوگ ان کی ظاہری عبادت کو دیکھ کر ان کے پیچھے جا رہے ہیں. آج میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے ایک ذہن بنا لیا کہ ہمارے شہر ریچور میں خاموشی سے جو کام کر رہی تھی تبلیغی, اب وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رہنے دو اس کا اس کے ساتھ, رہنے دو اس کا اس کے ساتھ. آئیے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے. میں نے پہلے ہی 22ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر دیا جن جماعتوں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں. اب اشارے میں بولتا ہوا جاؤں گا کہ آئیے درود و سلام پر اعتراض کرنے والی کوئی جماعت ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آج جھنڈوں کی اعتراض کرنے والی جماعت کوئی ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. غوث اعظم کی 11ویں پر اعتراض کرنے والے کون ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. امام جعفر صادق کے کنڈوں پر اعتراض کرنے والے کون ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو روکنے والے کون ہے یہ وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یا علی بل مدد کہنے والے کو روکنے والے کون ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یا خواجہ کا نعرہ لگانے والوں کو روکنے والے کون ہے یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. خطبہ ریچور کے اس میں ہم دھوم دھام سے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو لوگ اسے فضول خرچی کہہ کر اس بارگاہ سے جانے سے روکنے والے کون ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اے سرکار کے دیوانوں, میلاد کی جب بات آتی ہے, عرس کی جب بات آتی ہے, چادروں کی جب بات آتی ہے, جھنڈوں کی جب بات آتی ہے, انگوٹھا چومنے کی جب بات آتی ہے, اقامت میں حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کی بات آتی ہے, ان تمام باتوں کو سامنے رکھو. ان کے اعتراضات کس کے ہیں؟ سنیوں کے نہیں, تبلیغیوں کے ہیں, وہابیوں کے ہیں, اہل حدیثوں کے ہیں, شیعوں کے ہیں. تو جتنے بھی جماعت فرقے ہیں ان کے جو ہم سے جھگڑے ہیں وہ کون سے جھگڑے ہیں کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ ہمیں ایمان ملا تو کسی جماعت کی گلی سے ان کے امیروں سے ایمان نہیں ملا. ہمیں ایمان ملا تو غریب نواز کی چوکٹ سے ملا, بندہ نواز کے در سے ملا. ہمیں یہ ملا ہے, ہمیں محمد کی پہچان ہوئی ہے تو یہ کسی عالم دین سے نہیں بلکہ ان کی پہچان ہوئی ہے, اللہ والوں سے نظر آ رہی ہے. آج سے 550 سال پہلے ریچور میں ایک بھی مسجد نہیں تھی, صرف قطب ریچور کا آستانہ تھا, ان کی خانقاہ تھی, کوئی فرقہ نہیں تھا, کوئی جماعت نہیں تھی, اور سب مل کر مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھتے تھے. اللہ ان پر برکتوں کو نازل کرتا تھا, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی, اللہ ان کی اولاد میں برکت دیتا تھا. جب سے یہ فرقے آئے ہمارے لوگوں کو لے جا کر ان کو پیشانی پر گھٹے لانے پر مجبور کرنے والے وہ لوگ جو انگوٹھا چومتا تھا انگوٹھا چومنا چھوڑ دیا, جو سلام پڑھتا تھا سلام پڑھنا چھوڑ دیا, جو جھنڈا لگاتا تھا وہ جھنڈے لگانے پر جھگڑا کر رہا ہے, چادر چڑھانے والا چادر پر جھگڑے کر رہا ہے. الغرض کے سرکار کے دیوانوں, جھگڑے ہم نہیں کر رہے ہیں. اہل سنت ہمیشہ سے امن کا پیغام دیتی ہے, محبت کا پیغام دیتی ہے, بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے. جھگڑالو جماعت اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت متحد ہو کر سب کو میرے غوث کے جھنڈے کے سائے میں جمع کرنے
کرنے کا نام اہل سنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آؤ جس جھنڈے کی ہم بات کرتے ہیں وہ جھنڈا بھی ٹھنڈا، وہ جھنڈے والا بھی ٹھنڈا ہے، وہ جھنڈے والا بھی ٹھنڈا ہے، جھنڈا بھی ٹھنڈا ہے، جھنڈے والا بھی ٹھنڈا ہے، اور جس کے گھر پہ جھنڈا ہے وہ گھر بھی ٹھنڈا ہے، وہ گھر بھی ٹھنڈا ہے۔ گھروں پہ جھنڈے لگاؤ، گھر ٹھنڈا رہے گا۔ گھروں پہ غوث کا جھنڈا لگاؤ، میلاد کا جھنڈا لگاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، جس کے گھر پہ میلاد کا جھنڈا ہو، جس کے گھر پہ غوث اعظم کا جھنڈا ہو، انشاءاللہ اس گھر پہ کسی کا کرتوت نہیں چلتا۔ یہ جھنڈے ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ جھنڈوں کا کنیکشن یہاں سے نہیں، نبی کی میلاد کے وقت اللہ نے جبریل کو جھنڈے دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی میں ایک جھنڈا کعبے پر، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا آمینہ کے آنگن میں دفن کر دے۔ 4 جھنڈے لے کر جبریل آئے۔ ان جھنڈوں کو، ان چادروں کا مذاق اڑانے والوں، یہ جھنڈے اور چادریں جو ہے کل قیامت میں ہمارے سر پہ سایہ بنے گی۔ ہماری چادروں میں پاور نہیں، اللہ والوں کی چادروں میں پاور ہے۔ اس لیے عام چادر کو اگر بھیما ندی پر بچھایا جاتا عام آدمی تو چادر بھیما ندی پر نہیں ٹھہرتی تھی، مگر یہ چادر بچھانے والا کوئی اور نہیں، اللہ کا ایک ولی، نبی نہیں، صحابی نہیں، ولی مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کے چشم و چراغ شمس عالم حسینی کے دادا جان اپنی چادر بھیما ندی پر بچھا دیے۔ چادر جانے کا نام نہیں لیتی۔ کیوں نہیں جا رہی ہے؟ پانی میں بچھانے کے بعد جانا تھا، چادر نے بتا دیا، کوئی اور نہیں بچھایا۔ یہ چادر بچھانے والا بظاہر لوگوں کو تو انسان نظر آتا ہے، ہاتھ اس کے ہے، بچھانا خدا کا ہے، زبان اس کی ہے، بولنا خدا کا ہے۔ تو چادر نے بتا دیا کہ یہ چادر کو ولی کے نسبت ہونے سے کوئی چادر ڈبو نہیں سکتا۔ جس ولی سے چادر کو غلاف کو نسبت ہو جائے، ہم عقیدت کا نذرانہ چادر کی شکل میں جب شمس عالم بابا کی بارگاہ میں دکھ لے کر، اپنی پریشانی لے کر، اپنے سر پہ چادر رکھ کر، ڈی جے چھوڑ کر، ڈی جے نہ بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے نہ جاتے ہوئے، اگر ہم اپنے دلوں میں دکھ رکھ کر خود میں رچور کے پاس چادر لے جاؤ، یہ چادر کل قیامت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنیے، حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت میں میرا مولا اپنے ولی کو بلائے گا، محبت سے بولو، ولی کو بلائے گا۔ اللہ کہے گا، اے میرے دوست، تو نے دنیا میں میرے خاطر دنیا کو چھوڑا تھا، تو میرا ہو گیا تھا، تنگ دستی تیرے دامن میں تھی، اس لیے ہم نے تجھے تنگ دست میں نہیں رکھا، کیونکہ ہم تمہیں آزماتے تھے اور تم اس میں پورے اترتے تھے۔ تو میرا دوست ہے، دوست، دنیا میں غربت میں زندگی گزارا، سب کچھ برداشت کر لیا میری رضا کے لیے، آج اٹھو۔ اس ولی کو اللہ کے دربار میں اللہ کھڑا کر کے کہے گا، یہ دیکھو یہ جہنم ہے، اور اس جہنم کے پاس جتنی لائن لگی ہے نا، خطار لگی ہے نا، اس لائن میں سے کوئی بھی تیرا چاہنے والا ہے تو دیکھ لے۔ محبت سے بولو، اللہ کہے گا اس لائن میں جو کھڑے ہیں، اگر کوئی تیرا چاہنے والا ہے، یا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے تجھے دنیا میں پانی پلایا ہو، تیری خدمت کی ہو، تیرے دربار میں ادب و احترام بجا لایا ہو، اگر اس سے تیرا کوئی کنیکشن ہے تو ہم تجھے اجازت دیتے ہیں ان صفوں میں سے تلاش کر کے انہیں جنت میں لے جانا۔ اللہ کا ولی قیامت میں جہنم کے قریب کھڑے ہونے والوں کو اللہ خود کہے گا پہچان لے، تو کل قیامت میں شمس عالم بابا پہچانیں گے، یہ میرے چاہنے والے لوہاروانی میں سالانہ بیٹھ کر میرا ذکر کرتے تھے، مولا تجھے میرے دادا کا واسطہ ہے۔ خود میں ریچور سے اللہ کہے گا جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں، ان سب کو لے کر خود میں ریچور جنت میں جائیں گے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ والوں سے رشتہ جوڑ لو، ان سے جو رشتہ اپنا مضبوط کر لے گا، دنیا میں کوئی ایسا ہتھیار ہی نہیں بنا جو اس رشتے کو توڑ سکے۔ جب کوئی پتھر ان سے کنیکشن ہو جائے تو اس کی عظمت بڑھ گئی، کوئی کپڑا ان سے لگ جائے تو کپڑے کی عظمت بڑھ گئی،
اگر آپ خالی لے جا کر خطبہ رائچور کے کٹے پر جہاں سرکار کی تعویذ بنی ہے پانی کا بوٹل رکھو، اس کے بعد نکالو اسے سینے سے لگا لیتے. بوٹل لاتے اس ٹائم کو ہلا لیتے آ رہے تھے، اب جب خطبہ رائچور کی چوکٹ میں بوٹل پہنچا اس کے بعد واپس جا رہا تو اب ہلا لیتے نہیں جاتے، کیونکہ اس کو نسبت بوٹل کو خطبہ رائچور سے ہو چکی ہے. حضرت کی نظر پڑی ہے، عزت بڑھ رہی ہے. پھول کی دکانوں میں پھول ہے، کھاتے نہیں، مگر خطبہ رائچور کرنے پتا بھی ملا تو کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نسبت سرکار سے ہے، نسبت شمس عالم سے ہے. پتا یہ چلا جو چیزوں کا کنیکشن اللہ والوں سے ہوتا ہے اس چیز کی عظمت بڑھتی ہے اور اس کی قدر قیامت تک ہوتی ہے. قطب عالم احمد آباد کی سرزمین پر ہے، گجرات کی سرزمین کا واقعہ، مہاراشٹر کی سرزمین کا واقعہ. قطب عالم رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اچانک آپ کو ٹھوکر لگ گئی. آپ اپنی جلالی انداز میں زبان سے کہتے ہیں پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، نہ جانے کیا ہے. اتنا کہنا تھا، صبح میں مریدوں نے دیکھا کہ ایک چیز ایسی پڑی ہوئی ہے، اس میں پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، لکڑی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک ایسی چیز بھی رکھی کہ اس کو دیکھ کر آدمی یہ کہنے لگا کہ نہ جانے کیا ہے. اب دیکھیے پہچاننے والا پتھر کو پہچان رہا ہے، لکڑی کو پہچان رہا ہے، لوہے کو پہچان رہا ہے، مگر ایک چیز قدرت نے وہ بھی رکھی جسے دیکھنے کے بعد آدمی مجبوراً وہ جملہ کہیں بھی نہیں بولا ہوگا مگر وہ دیکھ کر یہ کہے گا یہ نہ جانے کیا ہے. آج بھی وہ ولی کی درگاہ میں یہ لکڑی موجود ہے، حتیٰ کہ انگریزوں نے، یہاں تک کہ ریسرچ کرنے والوں نے اس لکڑی کو لے جا کر ریسرچ کیا، پتھر کو پہچان سکے، لکڑی کو پہچان سکے، لوہے کو پہچان سکے. قدرت نے ایک ایسی چیز اس میں رکھی ہے، وہ بھی مجبور ہو گئے. انہوں نے طے کر لیا تھا ہم یہ لفظ نہیں کہیں گے، آخر میں ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ نہ جانے کیا ہے. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جیسے ہی لکڑی کو نسبت ہوگی، ولی کی زبان سے جو نکل گیا اللہ نے وہ سب اس میں رکھ دیا اور اس کی عظمت کو اتنی بڑھا دیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک حضرت کے دربار میں وہ موجود ہے. آپ بھی جا کر دیکھ سکتے. میں اس ملک کے باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بھارت کے اندر کے بزرگ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں یہ اللہ والے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات عرض کر دو، کیونکہ میں شمس عالم حسینی کے دربار میں یہ بات بولنے والا تھا مگر وہاں ٹائم ہونے کی وجہ سے نہ بول سکا. آئیے اللہ والوں سے جڑ کر رہو میرے بھائی، یہی اللہ والے ہیں، خبر کے اندھیرے سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ وہاں خبر میں کسی امیر کا نہیں چلتا، کسی چلے چھٹی والوں کا نہیں چلتا، وہاں صرف چلتا تو نبی کا اور نبی کی آل و اولاد کا چلتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ والوں کا چلتا ہے. خبر میں توجہ چاہ رہا ہوں، خبر میں جہاں کوئی آنے والا نہیں ہے وہاں اللہ والے پہنچیں گے اور ان کی محبت ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی. ان سے جڑے رہو، اللہ والوں سے جڑے رہو. لوگ اللہ والوں سے کاٹنا چاہتے ہیں، جدا کرنا چاہتے ہیں. اولیاء اکرام سے جدا کرنے کی پوری پلاننگ بنائی گئی ہے، کوشش کر رہے ہیں. اللہ والوں کے دربار سے اگر کٹ جاؤ گے تو نقصان ہمارا ہوگا. ان سے جڑے رہو گے تو دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے وہاں بہت کچھ ملے گا. جہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچان سکے گی، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، ماموں بھانجے کو نہیں پہچانے گا، بھانجا ماموں کو نہیں پہچانے گا. ایسے منظر جب وہاں ہوگا قیامت میں، اس وقت اللہ والے پہچانیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ ایک شخص ہے جو فلانے شخص سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اس نے اس کو دیکھا نہیں مگر محبت کرتا ہے. تو میرے نبی نے کہا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حالانکہ صحابی پوچھ رہے ہیں اس نے ان کو دیکھا نہیں مگر سن کر محبت کر رہا ہے. اللہ اکبر، ہم نے ابو بکر کو دیکھا نہیں محبت کر رہے ہیں، عمر کو دیکھا نہیں محبت کر رہے ہیں، عثمان غنی کو دیکھا نہیں محبت کر رہے ہیں، ہم نے علی کو دیکھا نہیں محبت کر رہے ہیں، ہم نے حسن کو دیکھا نہیں محبت کر رہے ہیں، ہم نے حسین کو دیکھا نہیں محبت کر رہے ہیں، ہم نے معصوم اصغر کو نہیں دیکھا مگر ان کا واقعہ سننے کے بعد ایک بیٹے کے جانے کا غم اتنا نہیں ہوتا. حسین کے بیٹے کی شہادت کا ذکر جب میدان زمین پر ہوتا ہے ہر بختہ دل روتے ہوئے نظر آتا ہے. کربلا کا میدان نہیں دیکھا مگر کربلا والوں سے محبت ہے. خاتون جنت کو نہیں دیکھا
ہوگا ہم سب سے محبت کرتے قیامت میں سب کے ساتھ رہیں گے. ہم سب کے ساتھ رہیں گے اور جو سب کے ساتھ رہیں گے رب بھی ان کے ساتھ رہے گا. جو سب کے ساتھ رہیں گے رب بھی ان کے ساتھ رہے گا. یہاں سے اللہ کے نبی نے پیغام دے دیا محبت کرو. ہم جن اللہ والوں سے محبت کرتے دیکھے نہیں مگر محبت کا یہ عالم ہے یار. جب وہ یاد آتے ہیں تنہائی میں تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں, رو لیتے ہیں. اللہ والوں کی کرامتیں سننے کے بعد دل مچلتا ہے کہ ان کی چوکٹ پر جاؤں, ان کی بارگاہ کی حاضری دوں. آئیے ان سے جڑے رہو. بات آ گئی تو عرض کر دوں, آج کل یہ تبلیغی اور یہ وہابی اور دیوبندی, یہ جتنے اہل حدیث جتنے فرقے ہیں, اہل سنت کو چھوڑ کر سارے فرقے, وہ سب نماز کی دعوت تو دیتے ہیں مگر یاد رکھنا محبت کی دعوت نہیں دیتے. محبت رسول دل میں کٹ کٹ کے بھرنے والی جماعت اہل سنت ہے. بات کرے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, بات کرے تو درود پڑھاتے ہیں, بات کرے تو درود کی محفل سجاتے ہیں. یہ صرف اہل سنت میں ہے. باقی کے 72 فرقے اس سے دور ہیں. ایک ہی فرقہ اہل سنت والجماعت, جو جماعت ہے یہی جماعت ہے سلام والی, جھنڈے والی, انگوٹھا چومنے والی, چہلم کرنے والی, 10واں کرنے والی, 20واں کرنے والی, ماں کا احترام کرنے والی, ماں کے قدموں کے نیچے جھکانے والی, باپ کی پیشانی کو چومنے لگانے والی. اگر کوئی جماعت ہے تو وہ اہل سنت نظر آتی ہے. ہم ماں کے بھی وفادار ہیں, باپ کے بھی وفادار ہیں, اولیاء کے بھی وفادار ہیں. ہم غداری نہیں کرے جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں. کہتے ہیں انگوٹھا چومنا کہاں ہے. اللہ اکبر, غور کرو لوگوں, اللہ والوں سے جڑے رہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان سے جڑ کر رہنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, جب اگر بارش نہیں آتا تھا تو مسلمان جمع ہوتے تھے. حالانکہ سب نمازی تھے, کہتے تھے کہ ہماری نماز میں دم نہیں, چلو کسی ولی کی چوکٹ پر چلے جائیں گے, بارش کے لیے دعا کریں گے. چھتری لے کر لوگ جاتے تھے, کتنا یقین تھا. چھتری لے کر جاتے تھے, کڑک دھوپ ہوتی تھی. اللہ والوں کے دربار میں جاتے تو جا کر دعا کرتے ہیں تو باہر نکلنے سے پہلے جو میدان سورج کی شعاؤں سے گرم تھا, اب باہر نکلے ولی کے دربار سے تو بادلوں کا آنا شروع ہو گیا, بارش برسنے لگا. یہ اللہ والوں کے دربار میں دعائیں قبول ہوتی ہے. آئیے تابوت سکینہ, یہ ایسا صندوق ہے, اس کا ذکر قرآن میں دوسرے پارے میں آیا. تابوت سکینہ یہ بنی اسرائیل میں تھا اور یہ صندوق جو رحمت کا خزینہ ہے, اس رحمت کے خزینے کو بنی اسرائیل کے لوگ بڑا احترام کرتے تھے, ادب کرتے تھے. میدان جنگ میں جب دشمنان اسلام سے جنگ ہوتی تو ان میدان میں لشکر جو دشمنوں کا دیکھنے کے بعد ان کے دل مسلمانوں کے کانپتے تھے, تو جیسا صندوق سامنے آتا تو ان کے دل سینے میں پہاڑ سے بھی مضبوط ہو جاتے تھے. اور یہ صندوق جیسا سامنے آتا ایک طاقت و قوت آتی اور اس صندوق کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے, اللہ اس جنگ میں انہیں فتح عطا کر دیتا ہے. صندوق کو سامنے رکھ کر دو آدمی اپنی زبان سے جملے بولتے تو صندوق میں سے آواز آتی, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اللہ اکبر, یہ صندوق فیصلے کرتا تھا. کوئی بیمار ہے تو صندوق کو سامنے لا کر دعا کرے, اللہ اسے شفا دیتا تھا. یہ وہ صندوق ہے جس کا ذکر قرآن میں دوسرے پارے میں آیا, اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں, خدا کی رحمت کا خزینہ ہے. اللہ اکبر, یہ صندوق سامنے رکھیں, بلائیں ٹلتی ہے. بارش اگر نہ آتا تو یہ صندوق رکھ کر دعا کرتے, رحمتوں کا نزول ہو جاتا تھا. آخر یہ صندوق میں ہے کیا؟ جب صندوق کھول کر دیکھا گیا تو اس میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے, توریت کی کچھ تختیاں ہیں, جنت سے اترے ہوئے میوے کچھ ٹکڑے ہیں. آپ غور کریں, وہ صندوق میں کوئی ولی نہیں ہے, وہ صندوق میں کوئی انسان نہیں ہے, بلکہ جو پیغمبروں سے لگی ہوئی چیزیں, جو عصا موسیٰ پکڑے وہ عصے میں یہ پاور آیا, جو جوتے موسیٰ پہنے وہ جوتوں میں یہ پاور آیا, ہارون نے جو امامہ ہارون علیہ السلام نے باندھا وہ امامے میں یہ پاور, سلیمان کی انگوٹھی میں یہ پاور. اب مجھے کہنے دو کہ یہ قرآن کے اندر ہے, حافظ حسن رضا موجود ہے, دوسرے پارے میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے. وہابیوں غور سے سن لو, اہل خبیثوں غور سے سن لو, یہ تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ہیں, ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے اور ان کا عصا مبارک ہے, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے. یہ انسان نہیں بلکہ اللہ والوں سے نسبت ہوگی. جب انگوٹھی کو جب پیغمبر نے پہنا ہے وہ انگوٹھی کی عظمت اتنی بڑھ گئی, اس کو صندوق میں رکھا گیا. جس جوتیوں کو موسیٰ نے پہنا ان جوتیوں کو جب صندوق میں رکھا گیا اس کی عظمت اتنی بڑھ گئی, عصا مبارک کو رکھا
گیا, اس کی عظمت بڑھ گئی. اور اسی طرح ہارون علیہ السلام کا امامہ رکھا تو اسے تابوت سکینہ کہا, رحمت کا خزینہ کہا. یہ صندوق میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ہے, ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے. ارے جب یہ صندوق میں جوتیاں موسیٰ کی ہو, اور جب موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اگر محمد نہ ہوتے موسیٰ بھی نہ ہوتے, اگر محمد نہ ہوتے ہارون بھی نہ ہوتے, اگر محمد نہ ہوتے سلیمان بھی نہ ہوتے, اگر محمد نہ ہوتے کوئی نبی نہ ہوتا. جو کچھ بھی اللہ نے بنایا محمد کے صدقے میں بنایا. جن کے صدقے میں موسیٰ کو نبوت ملی ہے, ان کی جوتیوں کو سامنے رکھ کر دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. نبی کی بیٹی فاطمہ, فاطمہ کا بیٹا امام حسین, امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین, امام زین العابدین کا بیٹا امام باقر, امام جعفر, چلتے چلاتے ہوئے غوث اعظم نظر آتے ہیں, غریب نواز نظر آتے ہیں, گوگی چندہ حسینی نظر آتے ہیں, شمشی عالم حسینی نظر آتے ہیں. ارے ان کی رگوں میں کسی اور کا خون نہیں ہے, حسنین کریمین کا خون ہے. جب ان کی جوتیاں سامنے رکھ کر دعا کرے تو قبول ہو جائے. جو رسول اللہ کا پوترا سو گیا اس مزار کے سامنے اگر دعا کرے تو کیوں قبول نہ ہو؟ اسی لیے کہنے والوں نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ اللہ والوں کی شان ہے. جب ان کی جوتیوں میں یہ پاور, اور ہمارے نبی کے نالین کا عالم کیا ہوگا؟ یہ موسیٰ تھے جو جوتیاں اتار کر آنا پڑا, یہ اللہ کے حبیب ہے جو جوتیاں سمت جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میرے مولا تو نے طور پر موسیٰ سے کہا تھا کہ نالین چھوڑ کر آؤ. رب نے کہا او حبیب وہ موسیٰ ہے, تم تو میرے محبوب ہو. توجہ چاہ رہا ہوں, ہمارے نبی کی شان دیکھو, وہ شان والا, میلاد والا, وہ نبی 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے دن مکے میں آمینہ کے گھر میں تشریف لانے والے, ان کے صدقے میں دنیا میں امن اور پیس ملا ہے, چین ملا ہے, سکون ملا ہے. ان کی میلاد منانے والوں, انہی کی اولاد سے, ان کے غلاموں سے جڑ کر رہو. اللہ والوں سے جڑ کر رہو گے تو یہاں بھی بیڑا پار, وہاں بھی بیڑا پار. ان سے اگر چھٹ جاؤ گے تو بھٹکتے رہو گے, منزل نہیں مل سکتی ہے. کبھی ان ظاہری عبادتوں کو دیکھ کر تبلیغیوں کی, اہل حدیثوں کی, اب تو معاملہ یہ ہے لوگ نکاح تک آ گئے. کہاں تک آ گئے؟ نکاح تک آ گئے. نکاح کون پڑھانا؟ عاشق رسول پڑھانا. محبت سے بولو جی. نکاح کون پڑھانا؟ عاشق رسول. گستاخ رسول نکاح پڑھائے تو نہیں ہوتا. سمجھ رہے بات کو؟ گستاخ رسول, نبی کی میلاد سے چیڑ پیدا کر لینے والا گستاخ رسول. گستاخ رسول نکاح پڑھائے تو نہیں ہوتا. پوچھو میں کب گستاخی کرا؟ صاحب بولتے میرا انگوٹھا کہیں کو نہیں چومرے صاحب. یہ تو محبت کی نشانی ہے. آج کے دور میں یہ تو بہت بڑی پہچان ہو گئی ہے انگوٹھا چومنا, کیونکہ ابو بکر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں. یہ لکھ لو, صدیق اکبر جب نے چوما ہے, انجینئر ہو, ایڈوکیٹ ہو, آئی ایس ہو, آئی پی ایس ہو, جج ہو, سپرنٹینڈنٹ ہو, ڈی سی ہو, کوئی بھی ہو مسلمان, اگر وہ انگوٹھا چوم رہا ہے, خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ نے یہاں تک کہ ضمانت لے لی کہ جو ابو بکر کی طرح میرا نام سن کر انگوٹھا چومے گا قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں گا. اب صدیق اکبر انجینئر بھی ہے, ایڈوکیٹ بھی ہے, اور وہ سپرنٹینڈنٹ بھی ہے, آئی ایس بھی ہے, آئی پی ایس بھی ہے, جتنی ڈگریوں کی حدیں ہیں ان ڈگریوں کے بعد بھی ابو بکر کا مرتبہ اتنا بڑا ہے. میرے نبی نے اعلان کر دیا سب کے ایمان ایک پلڑے میں رکھو, ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو, صدیق کا ایمان بڑھ جائے گا, اور سب کی نیکیاں ایک طرف, میرے ابو بکر کی ایک نیکی سب پر بھاری ہوگی. اور لوگوں سن لو, میں نے سب کا احسان چکا دیا, ابو بکر کا میں نہیں, قیامت میں میرا مولا عطا کرے گا. جس کا مرتبہ نبی کے نزدیک یہ ہو, انہوں نے جب انگوٹھا چوما, تو کس کھیت کی مولی ہے, انگوٹھا چوم تو صحیح, تیرے مرنے کے بعد تیری خبر میں آنکھیں تک نہیں سڑے گی. اعتراضات اس پہ ہو رہے ہیں, چومنے پر, اس پر ہو رہے ہیں. اب ایسے لوگ آ کو نکاح کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, میں پڑھاتا ہوں, تو پڑھاتا ہوں, یہاں پڑھاؤ وہاں پڑھاؤ. لوگوں اپنے بھائیاں کی, اپنے بہنوں کی حفاظت کرنا ہے تو صحیح سنی امام اور صحیح سنی عالم, یا اگر کوئی آپ کے پیر و مرشد ہے ان سے نکاح پڑھاؤ, اس نکاح میں برکت ہی برکت ہوگی.
کون بولے انہوں نکاح پڑھانا؟ یہ ریکارڈا ہو رہے سو ہے. اور ہم حق بات بولنے کے لیے کبھی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ڈرتے نہیں. ہم خطبہ ریچور کے چاہنے والے ہیں. حق بات حق ڈٹ کر بولیں گے، اس لیے کہ نکاح ایک دونوں کا بندھن جو باندھا جا رہا ہے یہ معمولی نہیں ہے. آدم اور اماں ہوا کا جب بندھن باندھا جا رہا تھا، مہر ادا کرنے کی بات آئی تو کیا ہوا؟ اس وقت میں مہر کیا ادا کروں میرے مولا؟ تو میرے رب نے کہا درود پڑھ لے. بولے سبحان اللہ، درود پڑھ لے. ہمارے بابا آدم کا مہر ہے درود شریف ہے، اور آج درود پر اعتراض کرنے والا نکاح پڑھانے آ رہا ہے، سلام پڑھنے پر جھگڑا کرنے والا نکاح پڑھانے آ رہا ہے. خدا را مسلمانوں، نکاح اپنے بچوں کی، بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی اور سے نہیں، غلام غوث سے پڑھانا، حسین کے دیوانے سے پڑھانا، خواجہ کے چاہنے والے سے پڑھانا. اگر آپ کا ابھی تک کسی پیر سے رابطہ نہیں ہے، تھام لو کسی اچھے پیر کو، تاکہ وہ پیر اگر پڑھا لے یا اگر وہ پیر اجازت دے تو پھر اس میں برکت ہی برکت ہوگی. ایسے لوگوں کو پڑھانے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہی نکاح قابل قبول ہونے والا. نکاح کیا ہے جی؟ زندگی کا بندھن باندھا جا رہا ہے. باندھنے والا کیسا ہونا؟ نبی کا چاہنے والا ہونا، حسن حسین کا چاہنے والا ہونا. پڑھا جی، پڑھا پڑھا. ارے کیا بھائی نکاح ہے میرے بھائی، وہ نکاح ہے. ارے کوئی پڑھانے والا جتنا اچھا ہوگا نا، دلہا دلہن کی زندگی اتنی اچھی ہوگی. دل سے دعا نکلنا، اخلاص ہونا. یا اللہ تیرے نبی کی یہ امتی ہے، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، میں اس قابل نہیں، مگر تو ان دونوں کے لیے نکاح کے لیے مجھے منتخب کیا ہے. میرے مولا میں گناہ گار ہوں، یہ دونوں کو حلال کرنے آیا ہوں. میری لاج رکھتے ہوئے اس دعا کی برکت یہ ہو کہ یہ رشتے ٹوٹنے نہ پائے، ان کے ملن سے ان کو نیک اولاد عطا کر دے. کیا کبھی کوئی قاضی یا کوئی نکاح پڑھانے والا، آج میں اتنے لوگوں کا نکاح کیا ہوں، رات میں تہجد میں اٹھ کر رو کر دعا کرتا ہے، مولا میں جتنے رشتے نکاح میں جوڑ کر آیا ہوں ان سب کے جوڑے سلامت رکھ. یہ درد اپنے دل میں پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، عاشق رسول نظر آتا ہے، غلام غوث نظر آتا ہے. خدا را مسلمانوں، اگر ہم امامت کریں تو امامت کے بعد یہ تنخواہ پر امامت نہیں ہونی چاہیے. امامت اس لیے کرو تاکہ ان کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے. تو کبھی ہاتھ اٹھے تو یوں کہنا سارے مقتدیوں کی نماز کو بھی قبول فرما لے، ہماری امامت کو بھی قبول فرما لے. یہ پیغام میرے نبی نے دیا ہے. اور آج لوگ نکاح پر ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں جاؤ پڑھاؤ، یہاں جاؤ پڑھو. لوگوں پہلے اپنا ایمان کا محاسبہ کرو. دل میں اگر سچی محبت ہے تو جھگڑے بند کر دو. سلام پر، میلاد پر، عرسوں پر، فاتحہ پر، یہ سب بند کر دو. اگر محبت ہے رسول سے تو آؤ میدان میں، پھر تم بھی سلام والے بن جاؤ. تم بھی یہاں سلامت رہو گے، وہاں بھی سلامت. اور ایسے لوگوں سے نکاح پڑھانا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نکاح اگر گستاخ رسول پڑھایا تو نکاح بولو جی نہیں ہوتا. نکاح عاشق رسول پڑھائے تو ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. نکاح ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا. اور نکاح پڑھانے والا غوث کا چاہنے والا ہونا، اہل بیت کا چاہنے والا ہونا، کیونکہ ان سے محبت کرنے کا حکم بریلی کے امام نہیں دے رہے، بانی جامعہ نظامیہ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ نہیں دے رہے. قرآن بول رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب تم کہہ دیجئے سب کچھ تمہارے صدقے میں ان کو دیا ہوں، اگر وہ تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس ان سے اتنا کہو وہ میری آل سے محبت کریں. اب اگر اللہ بولنے کے بعد ان سے محبت نہیں کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ بول رہا ہے نبی کے ذریعے، تم بولو حبیب فرمان میرا ہے، سنانا تمہارا کام ہے، سنا دیجئے. جو آپ کی بات پر آپ کی اولاد سے محبت کرے گا تو سن لو، جو نبی کی آل سے محبت کرنے میں کامیاب رہے گا اگرچہ وہ کافر ہے تو اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی. اگر ایمان والا ہو کر ان سے نفرت کرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اس لیے میرے نبی نے کہہ دیا مقام حتیم میں نماز پڑھتے ہوئے اگر وہ روزے کی حالت میں کعبہ اور مقام حتیم میں مر جائے اور اس حال میں مرے کہ روزے سے ہے اور اس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کعبہ تک تو نہیں جا سکا مگر اہل بیت سے محبت کرتا ہے، میرے نبی نے کہہ دیا وہ جہاں بھی مرے مومن ہو کر مرے گا. یہ محبت کا پیغام میں نہیں، قرآن بول رہا ہے. لوگوں اب اس پر کون کتنا عمل کر رہے، اب نکاح پڑھانے والے کو تمہیں چیک کر لینا. ان کتنا حسین کا چاہنے والا ہے، شربت باٹا نہیں باٹا دیکھ لو، انگوٹھا چومیا نہیں چومیا دیکھ لو، سلام میرے نبی کو کریا نہیں کریا دیکھ لو. تیرا مطلب رہا تو لیڈر کو سلام کرتا، شرک نہیں دکھتا، بدعت نہیں دکھتا. نبی کو سلام کرتے اس ٹائم کو بدعتاں شرکاں یاد آتی.
غور کرو آپ اپنے مطلب کے لیے سب کو سلام کرتے ہیں، اور ارے جس نبی کو سلام کرنے کے لیے قرآن بول رہا ہے، ان کے دربار میں سلام بھیجنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، اور ان کو چھوڑ کر جہاں جہاں سلام بھیج رہا ہے، کبھی تو خوش نہیں رہے گا۔ نبی کو سلام کر، ادھر سے ایک بار وعلیکم السلام کہہ کے جواب آیا نا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے رسوا نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ نبی نے وعلیکم السلام کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک درود شریف کی محفلیں سجائی جاتی ہے۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چاند جیسے ہی ربیع الاول شریف کا نظر آتا ہے، ہمارے شہر ریچور میں ہماری اس مسجد میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد درود کی محفل چلتی ہے 12 دن تک مسلسل۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیں گے تو یوں سمجھ لینا کہ ہم ایمان والوں کی فہرست میں آ گئے، ہم سلام پڑھنے والے ہیں، ہم درود پڑھنے والے ہیں۔ اللہ خود درود پڑھ رہا ہے، اللہ خود نبی پر سلام بھیج رہا ہے، ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ نماز اللہ نہیں پڑھتا، روزہ اللہ نہیں رکھتا، حج اللہ نہیں کرتا، یہ سب بندوں سے کراتا ہے، مگر جب درود کی بات آتی ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو، میں نبی پر بھیج رہا ہوں، میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ ہاں ایمان والو، اگر تم بھی بھیج لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مولا ہم نبی پر درود بھیجے تو کیا ملے گا؟ میرا رب کہتا ہے ایک بار تو نبی پر درود بھیج، 10 رحمتیں تیرے اوپر برساؤں گا، تیرے 10 گناہوں کو مٹاؤں گا، تیرے 10 درجے بلند کر دوں گا۔ ایک درجہ بلند اگر ہو گیا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 10 رحمتیں نازل ہوگی جو نبی پر درود بھیجے گا، ایک بار بھیجے گا، 2 بار بھیجے گا تو 20 رحمتیں، 3 بار بھیجے گا تو 30 رحمتیں، جو جتنی بار بھیجے گا اتنی رحمتیں جس پر برسے گی۔ اب بتاؤ وہ دنیا میں کیسے رسوا ہوگا؟ ابھی ہم درود جو پڑھتے ہیں نا، یوں تو جیسے آیا ویسا پڑھ لیے، کبھی تصور میں پڑھو، کبھی نبی کو یاد کر کے پڑھنا۔ کس پر درود بھیج رہا ہے؟ توجہ ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، خشوع ضروری ہے، خضوع ضروری ہے، خوف خدا دل میں رکھ کر جب نبی پر درود پڑھیں گے، مدینے سے نبی کی نظر دل پر پڑے گی، قلب کو سکون ملے گا۔ یہ درود ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یہ درود ہے جو بلاؤں کو ہٹاتا ہے، یہ درود ہے جو اللہ کی معرفت دلاتا ہے، یہ درود ہے جو علم عرفان عطا کرتا ہے، یہ درود ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ولایت عطا کرتا ہے، یہ درود ہے جو رسول اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے۔ یہ درود معمولی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اللہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ جب فرشتوں پر بھی کوئی آفتیں آ گئی ہے، ان کی آفتیں کیسی تلی ہے؟ ایک مرتبہ جبریل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا، صحابہ بیٹھے تھے، کہا کہو جبریل۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں راستے سے آ رہا تھا، راستے میں کوہ خاف کی وادیوں سے گزرا، وہاں رونے کی آوازیں آنے لگی، درد بری آواز کو میں نے سنا، جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی میں اس طرف گیا تو آقا میں نے کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ ہے جس کے پر بھی کٹ گئے، جس کے ہاتھ اور پیر بھی کٹ گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تیری یہ حالت کیسے؟ حالانکہ سرکار میں نے اسے چوتھے آسمان پر دیکھا تھا، یہ ایسا فرشتہ تھا یا رسول اللہ، جب یہ سانس لیتا تھا نا، اللہ اس کے ایک سانس سے ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا، اس کو اللہ نے تخت پہ بٹھایا تھا، مگر کوہ خاف کی وادی میں نے اسے اس حالت میں دیکھا، اس کے پر بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے پیر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے جبریل کیا بتاؤں، شب معراج میں کائنات کے رسول تشریف لا رہے تھے، تو جب میرے سامنے نبی آئے، میں ادب کرتے ہوئے ان کی تعظیم نہیں کیا، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی ناپسند ہوئی، اسی وقت اس نے میرے پر بھی کاٹ دیے، میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے، میرے پیر بھی کاٹ دیے، اور ایک جزیرے میں مجھے ڈال دیا گیا، اور اس وادی میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں نے نبی کی تعظیم نہ کر کے یہ سزا پایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ جملے سنے آقا، اس نے کہا کہ جبریل تم دعا کرو۔ جب میں دعا کرنے لگا تو میرے مولا نے مجھ سے کہا اے جبریل اگر وہ اپنی کھوئی ہوئی زندگی واپس چاہتا ہے تو کہہ دو کہ وہ میرے محبوب پر درود پڑھ لے، وہ میرے محبوب پر درود پڑھے۔ اے اللہ کتنی بار درود پڑھے؟ میرے رب نے کہا جبریل 10 مرتبہ نبی پر درود پڑھ لے۔ جیسے فرشتہ درود پڑھنا شروع کر دیا، اس کی زبان سے درود کے الفاظ نکلنے لگے، پر بھی آ گئے، پیر بھی آ گئے، ہاتھ بھی آ گئے۔ 10 مرتبہ درود مکمل ہوا، آقا وہ اڑتا ہوا گیا، اپنے مقام پر بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ آقا کے سامنے جبریل بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جب فرشتوں کی گئی ہوئی چیز واپس آتی ہے تو درود شریف کی برکت سے آ رہی ہے۔ اگر آج مسلمان کے گھر میں کچھ لٹ گیا، کچھ پریشانی آ گئی ہے، اس کا حل یاد رکھنا،
तावीज़ों और नारियों में नहीं है, लींबू और पलीतों में नहीं है। ये तुम्हें वक्तिया तौर पर दिल को सुकून तो दे सकते हैं, हमेशा की मुसीबत खत्म नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमेशा से छुटकारा चाहते हो तो मुस्तफा के वफादार बनकर उन पर दुरूद और सलाम पढ़ो। इंशाअल्लाह इसके सदक़े में अल्लाह सारी बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को टाल देता है। इसलिए दुरूद की महफिलें सजाई जाती है। आज हमारी मस्जिद में भी इंशाअल्लाह चांद दिखते ही उसी दिन से दुरूद की महफिल शुरू हो जाएगी। आइए सरकार के दीवानों, दुरूद पाक के बेशुमार वाक़ियात हैं। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसके बाद मैं अपनी बात को लिपट रहा हूं। इंशाअल्लाह संडे के दिन मगरिब की नमाज के फौरन बाद कुलसुम्बी कॉलोनी में मस्जिद कुलसुम में बयान रखा गया है। संडे के दिन कल परसों आप तमामी हजरात ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां शिरकत करना। हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी ने उनको ख्वाब में देखा, उनसे पूछा कि ऐ मंसूर, आपसे अल्लाह ने क्या मामला किया? कहा मेरे मौला ने मुझे बख्श दिया। कहा किस सबब से बख्श दिया? कहा कि क्या बताऊं, जब मैं इस दुनिया से चला गया तो रब के दरबार में मुझे मौला ने कहा तू वही शख्स है ना जो लोगों को दुनिया से हटाकर खुद दुनिया में मशगूल रहता था? तो कहने लगे कि हाँ मैं ही हूँ वो शख्स। तो उसके बाद रब ने कहा फिर तुम इस पर क्या कहते हो? कहने लगे मेरे मौला, जब भी मैं तकरीर करता या वाज व नसीहत करता तो पहले तेरी हम्द करता, फिर तेरे नबी पर दुरूद पढ़ता। अल्लाह कहता है इसी अदा की वजह से हम तुझे बख्श देते हैं। ऐ फरिश्तों आओ, जैसे ये दुनिया में लोगों के सामने मेरी सना बयान करता था, नबी की अज़मत बयान करता था, अर्श पर भी इसके लिए एक मसनद लगा दी जाए और ये फरिश्तों के सामने तकरीर करे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात समझ में आ गई? जुलूस शरीफ जो पढ़ेंगे यकीनन यही हमारे लिए नजात का जरिया है। हमारी नमाजें, हमारी तिलावतें, हमारे रोज़े, हमारे हज, ये कर कर भी हम ये नहीं कह सकते इसके ज़रिए मैं बचूंगा। ये काम तो शैतान भी करे सोचे। नमाज़ा बहुत पढ़ा हम, इतने पढ़ा राई का दाना रखने भी जगह नहीं, बचा नहीं, नीचे आ गया, ऊपर था नीचे आया, जन्नत में तक गया नीचे आ गया। कई को आया एक सजदा नहीं कराया आदम के सामने, अल्लाह उसे नीचे उतार दिया। क्यों? वो ताज़ीमी सजदा, अदब व एहतराम, आदम में जो दम था वो नूर मोहम्मदी की बरकत से था। आदम को देखा, आदम में नहीं देखा, तो अल्लाह ने कहा तेरे सारे सजदों की मुझे जरूरत नहीं है, तू नीचे चले जा। ये लोग जो नीचे रहकर ऊपर कैसे जा सकते हैं? 40 दिन छिले में गए जन्नत मिलती है, 3 महीने गए तो मिलती, 1 साल गए तो मिलती, कभी जन्नत नहीं मिलती। हर नमाजी को जन्नत मिलती तो सबसे बड़ा नमाजी शैतानी चाहिए, सबसे बड़ा नमाजी याद रखिए। उसी नमाजी को जन्नत मिलेगी जिसके दिल में इश्क रसूल हो, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, जिसके दिल में औलिया कामिलीन की मोहब्बत हो। उसी को जन्नत मिलेगी जिसके दिल में मीलाद मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो, उसी को जन्नत मिलेगी। ऐसे नमाजियों की ज़रूरत है। हजरत आप जानते हैं कि दुरूद व सलाम की फजीलत में आया है यहाँ तक कि अगर कोई रोज़ाना बिला नागा 1000 मरतबा दुरूद पाक बड़े बिला नागा, तो उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी कि अल्लाह दुनिया ही में रखकर उसे जन्नत में अपना ठिकाना दिखा देगा। पहले वो ठिकाना देखेगा, उसके बाद दुनिया से जाएगा। कितनी मरतबा पढ़ना? 1000 मरतबा। अब 1000 मरतबा जो दुरूद पढ़ना है वो कौन सा दुरूद है? कुलसुम्बी कॉलोनी में बोलते हैं इंशाअल्लाह। इतना शानदार और इतना मुख्तसर है कि अगर इसको पढ़ ले, हदीस से साबित है वो, इंशाअल्लाह मैं आपको आपके सामने रखूंगा। इस दुरूद को अगर आप अपना ले अपनी ज़िंदगी में, बोल नहीं सकते भाई किसी की किस्मत का सितारा जाग गया तो हुजूर का दीदार भी हो जाएगा दीदार। अब ये किन किन का दीदार हुआ, ये दुरूद जो मैं बताने वाला हूँ वो किन किन का दीदार हुआ, किन किन से मुलाकात हुई, वो भी इंशाअल्लाह वहीं पर आपके सामने रखा जाएगा। कुलसुम्बी कॉलोनी में मस्जिद कुलसुम में इतवार के दिन मगरिब से इशा तक प्रोग्राम रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं। एक दूसरा ऐलान ये है, 18 तारीख बरोज़ पीर महिला समाज ग्राउंड में, महिला समाज ग्राउंड के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर सवाब दारें हासिल फरमाएँ।